السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، منکرین میلاد کا جشن میلاد النبی منانے پر ایک بلا جواز اعتراض کہ کیا صحابہ اکرام نے میلاد النبی منایا؟ آئیے اس اعتراض کے رد پر احادیث اور عمل صحابہ کی روشنی میں مدلل بات کرتے ہیں۔ سابقہ ویلاگ میں میلاد کے معنی و مفہوم جاننے کے بعد کسی بھی مومن کی اس بارے کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو منتظر رہتے کہ کب موقع ملے اور ہم حضور کی ولادت باسعادت پر اظہار مسرت و شکر الہی اور مدح و ستائش کو بیان کریں۔ جو جان نثار اپنی جانوں کا نذرانہ لے کر اپنے آقا پر قربان ہونے کو ہر لمحہ تیار رہتے تھے، تو پھر ان کے لیے حضور کی ولادت و بعثت پر اظہار مسرت اور شکر الہی ادا کرنا کس قدر مرغوب ہوتا ہوگا۔ نادان ذرا اس حوالے سے ذخیرہ احادیث پر غور تو کر کہ صحابہ آمد رسول اور بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس قدر فخر و انصبات سے کرتے تھے۔ مجلس رسول میں حسان بن ثابت نعت کی صورت میلاد پڑھتے تو حضور دعا فرماتے، اللہ تعالیٰ روح القدس سے حسان کی تائید اور مدد کرے۔ ذرا ان معروف اشعار پر غور کریں نا کہ یہ اشعار میلاد نہیں تو اور کیا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں، اور آقا آپ ہر عیب و نقص سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ ایسے حسین و جمیل پیدا کیے گئے جیسا آپ نے چاہا۔ حسان بن ثابت نے کمال مہارت سے ان اشعار میں حضور کی ولادت کا ذکر ان کی شان و عظمت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی منانے کا تاریخ ساز استقبالیہ جلوس کا حال کتب حدیث کی زینت ہے۔ سنن نسائی اور صحیح مسلم کی مستند روایات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبر پا کر اہل مدینہ روزانہ صبح بستی سے باہر آ کر انتظار کرتے۔ پھر جس دن آقا مدینہ تشریف لائے تو تقریباً 70 لوگ جو بستی کے باہر منتظر تھے جلوس کی صورت حضور کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت بریدہ اسلمی نے حضور کی اجازت سے اپنا عمامہ اتارا اور اپنے نیزے پر باندھ کر جھنڈا بنایا اور جلوس کے آگے آگے پروٹوکول کے لیے چلتے تھے۔ یہاں معترضین کے جھنڈوں اور جھنڈیاں لگانے کے اعتراض کا بھی ثبوت مل گیا۔ حضرت بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ ہجرت مدینہ پر حضور کا جلوس لے کر جو ہی ہم مدینہ میں داخل ہوئے، دیکھا باہر میدان میں چند حبشی جوان نیزہ بازی کا شغل کر رہے ہیں۔ بریدہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے، دیکھو تو صحیح، حضور آ گئے ہیں۔ گویا آمد رسول پر جلوس اور جشن کا سماں تھا کہ ادھر بستی میں بچیاں اور عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر استقبالیہ ترانے گا رہی تھیں، وہ دف بھی بجاتی تھیں اور جھوم جھوم کے گاتی تھیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ ہم پر وداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کی رات کا چاند طلوع ہو گیا، یعنی حضور تشریف لے آئے ہیں۔ ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے جب تک اللہ کو پکارنے والا کوئی بھی اسے پکارتا ہے۔ اس منظر کو شاعر اسلام حفیظ جلندری نے منظوم کیا ہے۔ وہ ننھی معصوم بچیاں جھومتی تھیں، دف بجاتی تھیں اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کر کے گاتی تھیں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔
آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان عظیم پر واجب ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں اور خوشی منائیں۔ حضور کی آمد پر جلوس نکالنا، جشن منانا اور گھروں میں خوشیاں منانے، جھنڈے یا جھنڈیاں لگانے کا جواز بھی موجود ہے کہ یہ عمل حضور کی معیت میں کیا گیا، مگر آپ نے منع نہیں کیا بلکہ مسرت کا اظہار فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استقبالیہ جلوس میں شامل بچیوں سے سوال کیا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ عرض کرنے لگیں کہ ہاں آقا، اس لیے تو آپ کی آمد پر خوش ہیں۔ جواب میں آقا نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں محمد بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ آمد رسول کی خوشی میں جلوس یا جلوس میلاد والوں سے اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ دوسری بات اس شعر میں بچیوں کے انداز اظہار سے معلوم ہوئی۔ حضور کی آمد کی خوشیاں منانے والے اعلیٰ گھرانے کے اور عالی ظرف لوگ ہوتے ہیں، کم ظرف اور کم تر جشن آمد رسول نہیں مناتے، اور مدینے کی بچیوں نے گواہی دے دی کہ آمد رسول کا جشن منانے والے اپنے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا آج بھی رسول اللہ سے محبت کی ایک دلیل جشن میلاد منانا ہے، کیونکہ جس کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام۔